قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ تو جس ذات اقدس کی تائید خالق کائنات نے کر دی تو اس کی ہر بات، اس کی ہر ادا قابل تقلید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں تھیں، جتنے بھی فرامین تھے، آج ان کی تائید جدید میڈیکل سائنس کو بھی کرنی پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی نفاست کا عالم یہ تھا کہ آپ نے زندگی بھر اپنے بدن مبارک پر اپنی انگلیوں سے خارش نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اس مقصد کے لیے صحرائے عرب کی دھوپ میں تپا ہوا تن کا استعمال کیا کرتے۔ بظاہر اس چھوٹی سی سنت کی اگر گہرائی میں جائیں، جسم کے جس بھی حصے پر خارش ہوتی ہے تو وہاں پر بیکٹیریاز اور جراثیم اس کا موجب ہوتے ہیں، اور جب آپ ننگے ہاتھوں سے اس پر خارش کرتے ہیں تو وہی بیکٹیریاز اور جراثیم آپ کے ہاتھوں پر لگ جاتے ہیں اور پھر وہی آپ کے منہ میں جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دھوپ کی تمازت میں پڑا ہوا تن کا اس لیے استعمال فرمایا کرتے کہ جو بھی چیز تیز دھوپ میں پڑی رہے گی اس پر جراثیم کے وجود کا شائبہ تک نہیں ہوگا۔ خواتین و حضرات، ایسے بے شمار اصول ہیں جن کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ گزاری اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی انہی اصولوں کی ٹریننگ دی۔ انہی میں سے چند خوبصورت اور روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کچھ اصول آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ وضاحت کر دیں کہ ان میں سے کچھ باتیں ضعیف احادیث سے وضع کی گئی ہیں، مگر پھر بھی ان اصولوں کی جدید سائنسی توجیحات ضرور موجود ہیں، لیکن اگر تشریح میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا اور ہمارے حق میں دعا بھی کیجیے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے باز رہا کرو۔ اس فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلا آج میڈیکل سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ کرۂ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بھوجل پن آ جاتا ہے، ہم آہستہ آہستہ چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ عصر اور مغرب سے عشاء کے درمیان بھی آکسیجن کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم اگر اس وقت بھی سو جائیں تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہوتا ہے اور ہم 10 مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ دمہ بھی ان 10 بیماریوں میں شامل ہے۔ چنانچہ یہ اوقات جاگ کر گزاریں، آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے۔ میڈیکل ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے کہ ہم اگر ان 3 اوقات میں واک کریں تو ہماری طبیعت میں بشاشت آ جاتی ہے اور انسان خود کو تازہ دم اور ایکٹیو فیل کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ یہ حکم بھی حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ انسان اگر روزانہ 10 منٹ بدبودار اور گندے لوگوں کے پاس بھی بیٹھنا شروع کر دے تو یہ 20 دنوں میں ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شاید اسی لیے بدبودار لوگوں سے پرہیز کا حکم دیا اور یہاں تک فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل بری باتیں کرتے ہیں۔ یہ فرمان بھی حکمت کے عین مطابق ہے۔ آج سائیکالوجی اور میڈیکل سائنس نے ڈسکور کیا کہ نیند سے قبل ہمارا آخری موضوع گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع بن جاتا ہے اور یہ خواب ہمارے اگلے دن کا موڈ طے کرتے ہیں۔ ہم اگر برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے، ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے۔ ہم خوابوں کے طے کردہ موڈ کے مطابق دن گزارتے ہیں، چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے، ہمارا اگلا دن بھی اچھا گزرے گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تلقین کیا کرتے کہ تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ یہ فرمان نبوی بھی سائنس کے عین مطابق ہے۔ ہمارے دماغ کے 2 حصے ہیں، دایاں اور بایاں۔ دایاں حصہ مثبت اور بایاں منفی ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے جسم کو دائیں ہاتھ سے فیڈ کرتے ہیں تو ہماری مثبت سوچ مضبوط ہوتی ہے، اور ہم جب اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ مشاہدہ کر لیں کہ آپ کو بائیں ہاتھ سے کھانے والے اکثر لوگ منفی ملیں گے۔ یہ آپ کو ہمیشہ شکوہ اور شکایت، غیبت اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے نظر آئیں گے۔ کھانے ہی سے متعلق ایک اور فرمان نبوی ہے کہ اپنے منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ یہ بھی سائنس سے بالکل درست ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے منہ میں 10 کروڑ سے 1 ارب تک بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا مہلک جراثیم بن جاتے ہیں۔ یہ جراثیم ہمارے کھانے میں مل جاتے ہیں۔ یہ کھانا معدے میں جاتا ہے تو معدے میں موجود تیزاب ان جراثیموں کو مار دیتا ہے
यूँ ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम जरासीम मिले खाने को मुंह से निकाल लेते हैं तो इन जरासीमों को ऑक्सीजन मिलती है। ये ऑक्सीजन सेकंड के 1000वें हिस्से में इन जरासीमों की तादाद कई गुना तक बढ़ा देती है। ये जरासीम मैदे के गदूदों से भी ताकतवर होते हैं। हम जब मुंह से निकले लुकमे को दोबारा मुंह में रखते हैं तो ये लुकमा मैदे में पहुंचकर हमारे लिए जहर के बराबर होता है और ये जहर हमारे पूरे निज़ाम इंहिज़ाम को तबाह कर देता है। जबकि आपको होंठ भींचकर और आवाज़ पैदा किए बगैर खाने वाले लोग हमेशा सेहतमंद मिलेंगे। इसी तरह हयात नबवी का एक असूल बयान करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ के कड़ाके निकालने पर तनबीह फरमाया करते। साइंस का कहना है कि हम में से जो लोग उंगलियों के कड़ाके निकालते रहते हैं उनके जोड़ खुलना शुरू हो जाते हैं और वो जल्द आर्थराइटिस का शिकार हो सकते हैं। ये जोड़ों के दर्द की शिकायत करते हैं। इसी तरह रोजमर्रा जिंदगी के बारे में एक और असूल वज़ा करते हुए फरमाया, जूता पहनने से कबल उसे झाड़ लिया करो। हमारी जिंदगी के आम वाकयात में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकलियां, छोटे सांप और भिड़ वगैरह हमारे जूतों में पनाह ले लेती हैं। हमारे बच्चे भी जूतों में कील, कांटे और ब्लेड फंसा लेते हैं। चुनाचे हम जब जूता पहनते हैं तो हमारे पाँव जख्मी हो सकते हैं या फिर हमें इन कीड़े मकोड़ों के काटने से नुकसान पहुंचता है। लिहाजा जूता पहनने से कबल उसे झाड़ लेना हमेशा फायदेमंद रहता है। फिर एक जगह फरमाया, नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो। ये फरमान भी दुरुस्त है। आसमान में एक वुस्सत है, ये वुस्सत हमेशा हमारी तवज्जो खींचती है। हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं हमारी तवज्जो बट जाती है, हमें तवज्जो वापस लाने में वक्त लगता है। नमाज के लिए यकसुई दरकार है। हम जब नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखते हैं तो हम सजदे और रकू भूल जाते हैं। चुनाचे हुक्म दिया गया, नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो। ये फार्मूला तख्लीकी कामों के लिए भी अहम है। अगर हम लिखारी हैं, मुसव्विर तस्वीर बनाते हैं और मौसीकार धुन बनाते हुए आसमान की तरफ देख ले तो उसका तसलसल टूट जाता है। ये अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाता। शायद यही वजह है कि दुनिया का ज़्यादातर तख्लीकी काम बंद कमरों में मुकम्मल हुआ। ये खुली फिजा में परवान नहीं चढ़ा। आप तख्लीक का आइडिया लेना चाहते हैं तो आप खुले आसमान के नीचे खुली फिजा में वॉक करें। आप आइडियाज़ से माला माल हो जाएंगे। लेकिन आप अगर उन आइडियाज़ पर काम करना चाहते हैं तो फिर आप कमरे में बंद हो जाइए, आप कमाल कर डालेंगे। आपको अंबिया, औलिया और बुजुर्गाने दीन भी बंद गारों में मुराकबे करते मिलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, रफ़ा हाजत की जगह मत थूको। ये हुक्म अपने अंदर दो हिकमतें रखता है। टॉयलेट में थूकने से बाद में आने वालों को भी तकलीफ होती है और दूसरी बात यह कि टॉयलेट्स में लाखों किस्म के जरासीम होते हैं। हम जब थूकने के लिए मुंह खोलते हैं तो ये जरासीम हमारे मुंह में पहुंचते हैं। ये हमारे लुआब दहन में परवरिश पाते हैं। ये मैदे और फेफड़ों में पहुंचते हैं और फिर हमें ये बीमार कर डालते हैं। शायद यही वजह थी कि एक और जगह पर बैतुल खला में गुफ्तगू करने से मना फरमाया गया। हम में से बेशुमार लोग कोयले से दांत साफ करने के आदी होते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना फरमाया। कोयले से हमारे दांत वक्ती तौर पर चमक जाते हैं लेकिन ये बाद अज़ां मसूड़े भी ज़ख्मी कर देते हैं, दांतों की जड़ें हिला डालते हैं और ये मुंह में बदबू पैदा करता है। लकड़ी का कोयला सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये हाइजीनिक भी नहीं। चुनाचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे परहेज़ का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील किया करो। हम में से अक्सर लोग शलवार, पतलून या पायजामा पहनते वक्त अपनी टांग फंसा बैठते हैं और गिर पड़ते हैं। हम में से हर शख्स जिंदगी में कभी न कभी इस सूरत हाल का शिकार जरूर होता है। बिलखुसूस हम बुढ़ापे में कपड़े बदलते वक्त जरूर गिरते हैं। आपने शायद इसी किस्म के हादसात से बचने के लिए यह हुक्म जारी फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुंह भर कर खाना मत खाओ। हमारा मुंह खुराक के हाजमे का आधा काम करता है, बाकी आधा काम मैदा सरंजाम देता है। हम जब मुंह भर लेते हैं तो जुबान और दांतों को अपना काम करने के लिए जगह नहीं मिलती। हम जल्दी जल्दी निगलने पर मजबूर होते हैं और यूं हमारे मैदे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम बदहजमी का शिकार होते हैं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा छोटा लुकमा लिया करते, देर तक चबाते और आधा मैदा भरने के बाद हाथ खींच लिया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी सेहतमंद रहे। आपके सहाबा ने भी ये आदत अपना ली। चुनाचे मदीना के तबीब बेरोजगार हो गए और वो खजूरों की तिजारत करने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन पर एड़ियाँ मारकर ना चलो। एड़ियाँ मारकर चलना या चलने के दौरान धमक या आवाज़ पैदा करना
تکبر کی نشانی ہے اور تکبر مسلمان کو سوٹ نہیں کرتا۔ ہمارے پاؤں کا ہمارے دماغ کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے۔ ایڑیاں مارنے سے ہمارے دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں، ہم دماغی لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی سپورٹس کے ایکسپرٹس ایتھلیٹس کو پکی جگہ پر بھاگنے سے ہمیشہ منع کرتے ہیں اور ہمیشہ ڈرٹ ٹریک یعنی مٹی سے بنے ہوئے راستے پر جاگنگ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اور خواتین حضرات، ویڈیو کے آخر میں ایک اور نبوی اصول آپ کے سامنے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ یہ فرمان بھی حکمت سے بھرپور ہے۔ اکیلا آدمی خوفزدہ بھی رہتا ہے، پریشان بھی، یہ عموماً حادثوں کا شکار بھی ہوتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ سفر کے دوران اکیلے آدمی زیادہ لٹتے ہیں، زیادہ غلط فیصلے کرتے ہیں، زیادہ جلدی بیمار ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی سفر کریں ایک یا دو لوگوں کو ساتھ شامل رکھیں، بالخصوص عورت کو کبھی اکیلے سفر نہ کرنے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اور اصول تھا کہ آپ زیادہ سونے کو پسند نہ فرمایا کرتے۔ آج یہ بات بھی طبی لحاظ سے بالکل ثابت شدہ ہے۔ زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ نیند موت کی پہلی سٹیج ہے، یہ بڑھ جائے تو ہمارے برین سیل ڈیڈ ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ 7 گھنٹے سے کم اور 8 گھنٹے سے زیادہ نیند کبھی نہیں لینی چاہیے۔ تو خواتین و حضرات، یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے چند زرعی اصول ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسی ہی انفارمیٹو ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔